السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو بناتا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہوگا اور ان کی عالی مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہوگا؟ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ حدیث نبوی میں ان کی باتیں اور احوال و مناقب موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کی باقاعدہ فتوحات کا آغاز ان کے شاندار دور خلافت سے ہوتا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں اختصار سے کچھ باتیں جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچازاد بہن تھی۔ ان کا سلسلہ نسب ننیال اور ددیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا مشاہدہ کیا اور ان سب کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ آئیے ان 4 پشتوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم ہجرت کے بعد اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد اور عبد الرحمن بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی رسول ہیں۔ گویا یہ چاروں دادا، باپ، بیٹا اور پوتا سب صحابی رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ میں غالباً یہ منفرد شرف اور عزت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر تو قدیم الاسلام ہیں۔ انہوں نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا اور اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا، البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق واقعہ معراج کے موقع پر بھی آپ کو صدیق کا لقب ملا، چنانچہ عہد صحابہ ہی میں آپ کا نام صدیق مشہور ہو گیا تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ان کی شخصیت میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو نظر آتا ہے۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق بیان کیے اور جن خوبیوں کا ذکر کیا، وہی اخلاق و اوصاف ابن دغنہ نے قریش مکہ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم کے مظالم سے تنگ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ راستے ہی میں تھے کہ قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ ان سے ملے۔ پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، تمہاری قوم کے لوگ مکہ میں رہنے نہیں دیتے۔ ابن دغنہ نے کہا، ابو بکر بھلا تمہارے جیسے محسن اور نفیس انسان کو بھی کوئی قوم اپنے ہاں سے نکال سکتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ اور پھر ابن دغنہ نے قریش کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ مکارم اخلاق کی بہت اعلیٰ مثال ہیں۔ اس نے کہا، یہ شخص تو بے قصوں کی مدد کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے،
مقروضوں کا بار اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مصائب، مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرتا ہے، بھلا ایسے شخص کو بھی کسی بستی سے نکالا جاتا ہے؟ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، لیکن عرب میں جاہلیت کے دور میں بھی بعض ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جنہوں نے شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شراب زمانہ جاہلیت ہی میں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عادات و اطوار کی مماثلت نے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چوں چرا اسلام قبول کر لیا۔ رہا یہ سوال کہ انہوں نے شرف صحابیت کب قبول کیا اور کتنے لوگ ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کون کون لوگ تھے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح پیدا کی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ چونکہ صدیق اکبر مکہ مکرمہ کی با اثر اور ممتاز شخصیت تھے، اس لیے اسلام کو ان کی ذات سے اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے بہت مدد ملی۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور خالد بن سعید بن عاص جیسی بلند پائے شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ اوپر کی فہرست کو دیکھیں تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 شخصیات ایسی ہیں جو محض آپ کی دعوت پر متاثر ہو کر حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔ ان سب نے اسلام کی ترقی اور ترویج میں جو کردار ادا کیا وہ بلا شبہ تاریخ کا نہایت تابناک باب ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو بھی بھرپور طریقے سے دعوت دی، چنانچہ ان کی بیٹی سیدہ اسماء، ان کا بیٹا عبداللہ، ان کی والدہ ام الخیر اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو مسلمان ماں باپ ہی کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ آئیے سیرت پاک کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ بدسلوکی کی تھی اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کے اسے دھکا دیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیلتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک شخص کی جان کے اس لیے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس واقعے میں یوں اضافہ کرتی ہیں کہ والد محترم گھر پر تھے کہ کسی نے چیخ کر کہا کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ ان کے سر پر بالوں کی 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے۔ ان کو اس قدر مارا کہ جب وہ واپس آئے تو ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال
بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ ہی باہر نکل آتا تھا۔ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قریش مکہ نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تمام قسم کے حربے آزما ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا، مگر یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بطور خاص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار بھی دیکھیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے بڑے راسخ جذبات رکھتے تھے۔ ان کی محبت و فداکاری، جانثاری اور ایثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک زوردار خطبہ دینا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے آپ کو بری طرح مارا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا، اس نے ان کے قریب آ کر انہیں پیوند لگے ہوئے 2 جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا، پھر وہ آپ کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا، پھر آپ کو اس قدر مارا گیا کہ منہ اور ناک سوج کر ایک ہو گئے۔ مگر مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگے آئے اور انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لے آئے۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو بنو تمیم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شام تک بے ہوش رہے، قبیلے والے ان کا علاج و معالجہ کرتے رہے اور ان کے پاس منتظر بیٹھے رہے انہیں کب ہوش آ جائے۔ شام کا وقت ہوا تو ان کی زبان کھل گئی۔ اب ذرا الفت کی شان دیکھیے، محبت اسی کو کہتے ہیں کہ زبان کھلتے ہی جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر بنو تمیم کے لوگ بہت ناراض ہوئے کہ جس کی خاطر یہ حال ہوا پھر اسی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ سب خفا ہو کر چل دیے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہہ کر گئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب لوگ چلے گئے تو والدہ نے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، مگر ان کا بار بار بس ایک سوال تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ مکہ کی فضا ان دنوں مسلمانوں کے لیے قطعاً سازگار نہ تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، آپ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں۔ یہ ام جمیل مسلمان ہو چکی تھی مگر تاحال اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا تھا۔ جب ام الخیر جمیل کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے، تو ام جمیل کہنے لگی، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد کو۔ اس خاتون کی ذہانت اور حکمت کی داد دیجیے کہ ام الخیر سے کہنے لگی، اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں۔ رازداری کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ام الخیر کو بھی نہ بتلایا جائے۔ ام الخیر کہنے لگی، بہت اچھا، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد ام الجمیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہیں۔ دیکھا کہ ابو بکر انتہائی خستہ اور نڈھال حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ صدمے کے مارے چیخ اٹھیں اور مشرکین کو بددعائیں دینے لگیں، کہنے لگیں، جس قوم نے آپ جیسے بھلے آدمی سے یہ سلوک کیا وہ یقیناً بڑی بدقماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے کر رہے گا۔